بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو مجھے ڈاکٹرز کون کی پوری ٹیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دی کہ اس فورم پہ آؤں اور تھوڑا سا لوگوں کو اپ گریڈ کروں اباؤٹ پوسٹ گریجویشن ان فیملی میڈیسن ان پاکستان. میرے پریزنٹیشن کے دو حصے ہیں. ایک یہ اٹھا لیجیے. اچھا ٹھیک. دو چیزیں شاید مکس بھی ہوں تو آپ نے کانسیپٹ میں رکھنا ہے کہ وی ول ٹاکنگ اباؤٹ پوسٹ گریجویشن اینڈ اس پوسٹ گریجویشن کے نتیجے میں آپ کو کیریئر کی کون کون سے مواقع مل سکتے ہیں. سو ویل ٹاک اباؤٹ ٹو تھنگس. Post graduation in family medicine, because family medicine is a separate specialty. PMDC کے حساب سے یہ الگ فیلڈ ہے. اس کے اندر اپنی فیلوشپس اور سارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اسکوپ کے حساب سے بھی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. I will be talking about 3 streams of post graduation in Pakistan. 3 سلسلے ہیں پوسٹ گریجویشن کے. ایک کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کا. دوسرا جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں لائک کنگ ایڈورڈز ہیں, کراچی میں ہیں, جناح سندھ یونیورسٹی ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے, ان کے اپنے اسٹریمز ہیں, ان کے اپنے پروگرامز ہیں. اور کچھ ہیں انٹرنیشنل پروگرام جو کہ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ پوسٹ گریجویشن پاکستان میں ہوتی ہیں. تو 3 پہ ہم الگ الگ بات کریں گے. اس میں تھوڑی سی توجہ, یہ جو پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں دا لارجر باکسز, 3 بڑے باکس ہیں. اگر آپ دیکھیے سی پی ایس پی کے پروگرامز میں بھی ایک 4 ایئر پروگرام اینڈ 2 ایئر پروگرام وتھ 5 ایئر ایکسپیرینس. یونیورسٹیز کے پروگرام میں بھی 2 ایئرز ماسٹر اینڈ 5 ایئر ایکسپیرینس. اور انٹرنیشنل پروگرام میں بھی 2 ایئرز آف ٹریننگ اینڈ 5 ایئر ایکسپیرینس. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ وہ سٹیپ ہے جو کہ فیملی میڈیسن میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان پاکستان's کانٹیکسٹ. کیونکہ بڑے پروگرامز کے اپنے ایشوز ہیں, چھوٹے پروگرامز کے اپنے ایشوز ہیں, اور درمیانہ پروگرام جو ہے نا اس وقت سب سے پاپولر سے پروگرامز ہیں. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ ویری شارٹ کورسز, 6 months to 1 year کورسز بھی ہیں پاکستان میں. تو ذہن میں یہ نقشہ رکھیے. سو لیٹس گو in each stream separately. تو سب سے پہلے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان, the premier post graduate training institution in پاکستان, اس کے پروگرام سے آغاز کرتے ہیں. سی پی ایس پی کے 2 پروگرامز ہیں. ایک میجر پروگرام وچ از FCPS اینڈ اے مائنر پروگرام وچ از MCPS, membership of College of Physicians and Surgeons Pakistan. Those who want to pursue this career, ان کو FCPS Part 1 کرنا پڑے گا. اینڈ لکیلی اینی FCPS میڈیسن, سرجری, گائنی, سائیکیٹری, اینی تھنگ از ایکسیپٹیبل ان فیملی میڈیسن. تو جن لوگوں نے کیا ہوا ہے کہیں اور جگہ نہیں ملتی تو دے کین کم ٹو فیملی میڈیسن. پھر اس کے بعد سے 4 سال وہ ٹریننگ لیتے ہیں کسی بھی ادارے میں, اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ریکگنائز ہونا چاہیے, سپروائزر ریکگنائز ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ ایک ڈیزرٹیشن بھی لکھتے ہیں, 5 مینڈیٹری ورکشاپ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, ای لاگ بک بھی بھرتے ہیں, جسٹ لائک اینی ادر فیلوشپ پروگرام آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس. اس کے بعد Part 2 کا امتحان دیتے ہیں. دس از دا اسٹینڈرڈ پاتھ وے آف پوسٹ گریجویشن ان پاکستان. پھر MCPS 2 سال کا پروگرام ہے, مائنر ڈپلومہ کہتے ہیں. یہ آپ کو اسپیشلسٹ بناتا ہے, کنسلٹنٹ نہیں بناتا. یہاں پہ وہ رستہ ہے کہ 2 سال کی ٹریننگ کیجیے گا جسٹ لائک FCPS, یا 5 ایئر ایکسپیرینس آف جنرل پریکٹس, تو بھی آپ یہ امتحان دے سکتے ہیں. آپ کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پراپر لیگل پاتھ وے ہے MCPS کا کہ 5 سال کے تجربے کی بنیاد پہ آپ یہ امتحان دے سکتے ہیں. 4 مینڈیٹری ورکشاپس ہیں اور ڈائریکٹ ایگزام. آپ اپنی کلینک کرتے رہیں, جاب کرتے رہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھائی چلتی ہے. آپ کے دل میں خواہش ہو کہ کہاں میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے بچے کہاں کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ سارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو ان کی بچوں کی پوسٹ گریجویشن کا ٹائم ہے. سو سب سے زیادہ پروگرام کراچی میں ہے. آغا خان یونیورسٹی 5 اسٹوڈنٹس کے اینول انٹیک ہیں ان کی.
انڈس ہاسپٹل کراچی, لیاقت نیشنل ہاسپٹل, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی, یہ بالکل فرسٹ بیچ لی ہے انہوں نے, ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی, اور لاہور میں فاطمہ میموریل ہاسپٹل جہاں پہ میں کام کرتا رہا ہوں, ابھی بھی وزٹنگ کے طور پہ کام کرتا ہوں, یونیورسٹی آف لاہور انہوں نے ریسنٹلی لیا ہے, 1 سال پورا ہوا ان کا, اور جو پنڈی کی طرف پاک ایمریٹس ملٹری ہاسپٹل جو MH ہے وہاں پہ بھی پروگرام چلتا ہے. لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, بجٹ چاہیے ہوتا ہے سیلری کے لیے, تو یہ پروگرامز ہیں. اور MCPS پریکٹیکلی 2 ہی جگہ چل رہا ہے, یونیورسٹی آف لاہور میں 2 سیٹیں ہیں اور انڈس ہاسپٹل میں ہیں, ٹھیک. لیکن آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں, ایکسپیرینس بیس پاتھ وے سالانہ 800 سے زیادہ لوگ کرتے ہیں, اور یہی وہ ٹریک ہے جس نے فیملی میڈیسن کی پوری پاکستان میں ریولیوشن کیا ہے. MCPS ایکسپیرینس بیس پاتھ ویز, لوگ اپنی کلینک کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھائی ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, تیار ہوتے ہیں, امتحان دیتے ہیں. اینڈ مینی آف دیم آر ٹیچنگ ناؤ ان ڈفرنٹ ایریاز, مینی آف دیم ہیو سروڈ ایٹ ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز, کالجز کے اندر یہی پڑھا رہے ہیں. اینڈ دے آر دا ہوپ فار فیملی میڈیسن ان پاکستان, کیونکہ اس میں ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی ٹو پاس MCPS, اپنی کلینک کے دوران بھی کر سکتے ہیں. اس لیے FCPS اور MCPS کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے جو FCPS یا MD وچ از 4 ایئر پروگرام, یہ آپ کو ایک کیریئر دیتا ہے, کالج اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ پروفیسر. اور جو MCPS یا MRCGP جو ایکسپیرینس پاتھ ویز ہیں, یہ لوگوں کی GPs کو آن جاب پوسٹ گریجویشن کرواتے ہیں, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. یہی سے ہیلتھ سسٹم نے امپروو ہونا ہے, یہیں سے لوگوں نے آگے جانا ہے. So if you do a major qualification like FCPS or MD which are 4 year degrees, اب کہیں بھی بھرتی ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ سیٹیں ہیں. فاطمہ جناح میں بھی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی کوششوں سے وہاں بھی ڈپارٹمنٹ کھل گیا ہے, دے آر لوکنگ فار سیٹس. یونیورسٹی آف لاہور میں ان کو چاہیے اسسٹنٹ پروفیسرس. تو اس طرح سے بہت سی جگہوں پہ سیٹیں ہیں. اینڈ دین یو بیکم سینئر رجسٹرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ اینڈ پروفیسر اس ٹریک کے ساتھ. اور مڈل ایسٹ جائیں تو کنسلٹنٹ اچھی پے مل جاتی ہے. اگر MCPS اور MRCGP کریں تو سینئر رجسٹرار بنتے ہیں. فاطمہ میموریل ہاسپٹل دے آر سینئر رجسٹرارس, یونیورسٹی آف لاہور دے آر سینئر رجسٹرارس, تو وہ سینئر, اور کنگ خیبر میڈیکل یونیورسٹی دے آر سینئر رجسٹرار, ٹھیک, تو کر سکتے ہیں. اور مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو گیٹ اے اسپیشلسٹ پوسٹ, تو سیلری GP سے بہتر ہوتی ہے. اور لائک انڈس ہاسپٹل, وہ یہاں بھی اسپیشلسٹ پریکٹس کر سکتے ہیں, ٹھیک, کلیئر. لیٹس کم ٹو دی یونیورسٹی کوالیفیکیشنز جو کہ یونیورسٹی ایوارڈ کرتی ہیں. 4 ایئر MD بالکل FCPS کی طرح ہے. انٹرنس پہ ایگزام, تھیسز ہوگا, ورکشاپس ہوں گی, ڈفرینٹ روٹیشنز ہوگی ہسپتالوں میں, فائنل امتحان ہوگا ایز اے میجر کوالیفیکیشن. اور ان کے جو 2 سال والے پروگرام ہے دے آر جسٹ لائک MCPS. اور یونیورسٹیز کا جو فوکس ہے پاکستان میں, اٹ از مور آن دی شارٹ کورسز, جس کو کچھ لوگ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, کچھ ڈپلوما کہتے ہیں, دے آر فری ٹو نیم دیم. یہ WHO کے انڈورسڈ ہیں. اس سے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کو, کیریئر بلڈنگ اس کا مقصد نہیں ہے. اور یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, اور اس میں یونیورسٹی چارج کرتی ہیں, سیلف سسٹینیبل ہوتا ہے, تو یونیورسٹی اس لیے بھی فیور کرتی ہیں, پلے سے کوئی دینا نہیں پڑتا. سو اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ MD یا ماسٹر پروگرام کریں تو آپ کہاں جائیں گے؟ پریکٹیکلی جتنے بھی اپرووڈ ہیں, لائک کنگ ایڈورڈ میں بھی ایک اپرووڈ MD ہے, ضیاء الدین میں بھی ہے, ڈاؤ یونیورسٹی بھی ہے. انٹیک کوئی نہیں ہے, پریکٹیکلی 0 انٹیک, تو اس لیے آپ کے لیے چانسز بھی نہیں ہیں. ہاں, یونیورسٹیز کے اندر آپ جو اسمال ڈپلوماز ہیں وہ کون کون سی؟ آغا خان, لیاقت نیشنل, انڈس, جناح سندھ, کنگ ایڈورڈ میں بھی 6 months کا ہے, UHS میں بھی ہے, یونیورسٹی آف لاہور بھی ہے, ہیلتھ سروسز اکیڈمی. یہاں پہ یہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں, بلینڈڈ ہے, آن لائن ہیں. اور اس کے پیچھے WHO ریزولوشنز ہے. وی آل شوڈ نو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پیچھے یہ تھا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دینی ہے. اور WHO نے کہا ہے کہ آپ لوگ ہر 10,000 ڈاکٹرز پہ 3 ٹرینڈ فیملی میڈیسن کھولو گے. تو اس وجہ سے WHO کنٹری آفس سائنڈ MOU ود 10 یونیورسٹیز آف پاکستان کہ آپ یہ شارٹ کورسز سٹارٹ کریں گے.
اور انفارچونیٹلی میجر پروگرامز پہ ان کی اگریمنٹ نہیں ہے وچ از FCPS MD یا MCPS. شارٹ کورسز پہ WHO نے ایگری کیا ہے. تھرڈ اسٹریم از انٹرنیشنل پروگرامز. یہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا پاکستان میں اسٹارٹ ہوا ہے. MRCGP بہت عرصے سے ہے. لاسٹ ایئر ایک ایسی خبر آئی جس نے اس کو بہت بوم کیا. دیٹ واز ریکگنیشن آف MRCGP بائی آسٹریلیا. آپ کو ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا. آسٹریلیا نے جب کہا کہ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور بہت اچھا پیکج پہ لیں گے تو بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. یہ ایزی بھی ہیں, اس میں کوئی ٹریننگز اور کوئی ورکشاپس نہیں ہیں. آپ اگر قابل ہیں تو امتحان دے دیجیے گا, پاس ہو جائیں گے. مڈل ایسٹ میں بھی اپروو ہے. دبئی کے اندر UAE میں دس از دا ڈگری وچ از ایکسیپٹیبل فار انڈیپینڈنٹ جنرل پریکٹس. آپ ان کے امتحان پاس کیجیے, MRCGP کیجیے, اپنی کلینک کھولیے دبئی میں, سرو بھی کیجیے, پیسہ بھی کمائیے. آسٹریلیا میں انہوں نے نوکری تو دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں, لیکن دے آر گیونگ یو آسٹریلینز بگیسٹ ڈگری FRACGP. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ UK نے بھی اس کو ریکگنیشن زیادہ کر دی ہے, بٹ UK کی شرائط تھوڑی سخت ہیں. پلیب بھی کرنا پڑے گا, کچھ کیسز بھی انٹر کرنے پڑیں گے, آئلٹس بھی دینا پڑتا ہے, جبکہ آسٹریلیا میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ تجربہ کار ہیں اور FRCGP ہے, اپلائی کیجئے, پروسیس کے تھرو آپ کو مل جاتا ہے. آسٹریلیا میں جو بوم آیا ہے دیٹ از بیکاز آف دی اپارچونیٹیز ان ویسٹ آسٹریلیا. تقریباً 40-45% آسٹریلیا ویسٹ آسٹریلیا ہے. وہاں پہ MRCGP کو انہوں نے کہا ہم $150 پر آور کے حساب سے پے کریں گے. فیملی ویزا, فل فیسیلیٹیشن, ایگزمپشن فرام آسٹریلین میڈیکل کاؤنسل, انگلش لینگویج, سب سے استثناء دے کے ان کا بس MRCGP ہونا چاہیے. آج ہم تقریباً 35 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ کے بریکٹ کے اندر وہ سیلری پے کر رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا ہم آپ کو 2 سال کے اندر آسٹریلیا کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے FRACGP, وہ بھی کروائیں گے. تو یہ ایک ایسی پاتوے ہے جس نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا. جہاں پہ ایگزام میں 200 بندے ہوتے تھے, اس دفعہ 700 لوگ بیٹھے, 650 بیٹھے ہیں. کینیڈا کا پروگرام بھی پاکستان میں چلتا ہے. وہ ایک 2 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے. صرف پاکستان میں 2 جگہ ہیں, کراچی میں ضیاء الدین یونیورسٹی اور لاہور میں فاطمہ میموریل ہاسپٹل, جہاں پہ کینیڈا سے پاکستانی امیگرینٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, پھر دوبارہ کینیڈا میں ایز اے GP جاب کرتے ہیں. تو یہ اگر کینیڈا کسی کا موو ہونے کا پروگرام ہے, امیگریشن کرانی ہے, تو ان کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے. ادروائز آپ کو وہاں رکشہ چلانا پڑے گا. رکشہ تو نہیں, ٹیکسیاں چلائیں گے, بسیں چلائیں گے, پیٹرول پمپ پہ ٹکٹ بانٹیں گے ایز اے MBBS ڈاکٹرس. کیونکہ آسٹریلیا کینیڈا کے رولز بڑے سخت ہیں. جب تک ان کے ایگزامس پاس نہیں کریں گے آپ کو ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کرنے نہیں دیتے. تو ہمارے پاس بھی ڈاکٹرز ہیں, وہ بیچارے بہت مشکلوں سے انہوں نے وہاں پہ ٹائم گزارا, آ کے جاتے ٹریننگ لیتے ہیں, پھر جا کے پریکٹس کرتے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم میں بھی یہ پاتھوے کھلا ہوا ہے MRCGP کا. 6 مہینے وہاں آبزرورشپ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو پرماننٹ جاب مل جاتی ہے. لیکن نہیں, ویسٹرن آسٹریلیا کے لیے, سارے آسٹریلیا کے لیے نہیں ہے. یہ وہ صحرائی ایریا ہے جہاں پہ دوسرے ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو دیہاتی آسٹریلیا بھی ایک بہت ایڈوانس چیز ہوتی ہے, کیونکہ کافی ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے. لیکن کیا ہم ساری عمر نوکریاں کرتے رہیں گے؟ سوال تو یہ ہے. نہیں, ہم نے اپنی پریکٹس بھی کرنی ہے. آج کے ہمارے پروگرامز میں شامل ہے کہ ہم پریکٹس سکھائیں ان کو. کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. یہ کراچی کی کلینک ہے, ڈاکٹر محسن ہے, اس ڈن MCPS and MRCGP فیکلٹی بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی کلینک کی انسپیکشن کے دوران کی تصویر ہے. ویری بیوٹیفل کلینکس. یہ ایک پاتھوے ہے جس میں پاکستان کے اندر رہ کے یو سرو یور نیشن, یو ارن یور بریڈ اینڈ یو ایکسل. لاہور کے اندر ایک بہت سی کلینکس ہیں, میں ایک کی مثال دے رہا ہوں. ڈاکٹر مظہر الاسلام ہے, مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, کہیں گئے ہوئے ہیں شاید. ہاں, ان کی غائبانہ ان کی ہچکیاں آ جائیں گی ڈاکٹر مظہر کو. یہ ان کی کلینک ہے. ٹھیک ہے. سو پرائیویٹ پریکٹس ہیز اٹس اون چارم. ٹھیک, اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے. تیسرا سوال, کیا ہم ساری عمر ہمیشہ ہی پسماندہ قسم کے ملک رہیں گے, پسماندہ قسم کی ایجوکیشن, ہماری ڈگریوں کی قدر نہیں ہوگی, ہمارے ڈاکٹروں کی قدر نہیں ہوگی؟
کیا ہم فیملی میڈیسن میں ہمیشہ ہی نیچی پرواز کریں گے؟ سوال پوچھنے والا ہے اپنے آپ سے. کیوں ہم نے ذہنوں میں بنا لیا ہے کہ ہم ورلڈ کلاس نہیں ہیں؟ یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. وی آر ایز گڈ ایز ادرس. صرف ہم نے ارادہ کرنا ہے اور وہ کام کر لینا ہے. سو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں پوسٹ گریجویشن پہ، وہ ہے پاکستان کے اندر دنیا کی بہترین فیملی میڈیسن ٹریننگ دینا. وہ ٹریننگ جس کو یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، مڈل ایسٹ کوئی بھی ملک اس سے انکار نہ کر سکے ان کی کمپیٹنس سے. اس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں. وہ ایک بلینڈڈ لرننگ کورس ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ پلان کیا کرتے ہیں، جس میں لیکچرز بھی ہیں تفصیلی، ہر طرح کی آن لائن بہت سا کام اس میں چلتا ہے. اسسمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے، اٹیچمنٹس دلواتے ہیں، مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور بہت سے اچھے اسپتالوں نے ہمیں اس میں جوائن کیا ہے. ملتان سائٹ پہ جو لوگ یہاں موجود ہے، کوئی ملتان سے ہے جو بتا سکتا ہے کہ جو آپ کو یہ کشتی نما، ٹائٹینک نما کوئی اسپتال لگتا ہے، دس از ون آف دا موسٹ ایڈوانس ہاسپٹلز آف پاکستان، بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل. یہ بھی فیملی میڈیسن کی ٹریننگ کروا رہا ہے. اپنے لاہور کا ایور کیئر ہاسپٹل ہے، وہاں چل رہی ہیں. یہ وہ ٹریننگ سائٹس ہیں جو آج کل کی جی پیز کی ہیں. جو پرانا کانسیپٹ تھا دکان کے اندر گتے کے پارٹیشن لگا کے کلینک کرنا، وہ نہیں ہے. یہ ہمارے آج کے جی پیز کی کلینک ہے جہاں پہ یہ ٹریننگز چلتی ہیں. پروفیسر اعجاز انور صاحب ہیں، یہ ان کے کلینک کی انسپیکشن ہوتی ہے. ایوری تھنگ از اسٹینڈرڈائزڈ آن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. چلتے چلتے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے. گیس کریں یہ کیا ہے. دس از این ایگزامینیشن ٹیبل آف اے فیملی فزیشین ان فیصل آباد. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے اسپیشلسٹوں کی ٹیبل اتنی مزین ہوتی ہے تمام ہمارے چیزوں سے. پیشنٹ ایجوکیشن کے لیے انسولن، مونوفیلمنٹس، اینکل بریکل انڈیکس، آٹوسکوپ، یہ سارے ہمارے فیملی فزیشنز ماشاء اللہ اب اس قابل ہیں کہ دے کین پرووائڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ اینڈ دے کین ٹیچ آن انٹرنیشنل لیولس. یہ میں ساری ایکچوئل پکچرز کہاں وہ کلینکس ہوتی تھیں. آج کی کلینکس جی پیز کی انفیکشن کنٹرولز کے وہ اسٹینڈرڈ جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہیں وہ وہاں اپلائی ہوتے ہیں. کیا ہم 45 سال 50 سال پریکٹس کے بعد ساری چیزیں سیکھیں گے؟ کیوں ٹیکنالوجی کو جی پیز استعمال نہ کریں؟ فیملی میڈیسن از اہیڈ آف آل ادر اسپیشلٹیز ان یوز آف ٹیکنالوجی. ٹھیک، تو ہر طرح کے ہم ایگزامینیشن کی ویڈیوز ہیں، تمام کمیونیکیشن اسکل کی لوکل انٹرنیشنل ویڈیوز ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں ورکشاپس کے علاوہ. کیا جو پیشنٹس ہیں فائنڈنگز والے، رومبرگ سائن دوسرے ہوں، کیا اپنی زندگی کے 40-45 سال قربان کر دینے کے بعد مریض دیکھنے ہیں؟ کیوں ٹیکنالوجی کے تھرو سارے ایک سال کے اندر سارے نہ دیکھ لیں؟ کیا پروسیجرز کے لیے کیا ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا؟ وائی ناٹ ٹو ہیو اسکلز لیب اینڈ پراپر ٹیکنیکس؟ کیا ہمیں انفارمیشن کے لیے وارڈوں میں گھسنا پڑے گا؟ وائی ناٹ ٹو یوز ٹیکنالوجی کہ ہم لوگ ساری چیزیں لوگوں کو دکھا دیں اپنی جی پیز کو کہ یہ ایسے ہوتا ہے، پیشنٹ کو ایسے ایجوکیٹ کرو. یہ میری لاسٹ آخری پسندیدہ سلائیڈ ہے. جسٹ ٹو ری ایشور یو، پاکستان از ایز فرٹائل ایز ادرس. پاکستانی فیملی فزیشنز آر ایز کمپیٹنٹ ایز ادرس. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. کم ہیں تو ارادے پہ، اپنے اوپر بھروسہ کرنے پہ. ٹھیک، یہ میری ایک پسندیدہ تصویر ہے جو میں اکثر دکھاتا ہوں. 2 چائنیز ہیں، دوست ہیں، ایک نابینا ہے اور ایک کے دونوں آرمز ایمپوٹیٹڈ ہیں، بوتھ ڈسیبلڈ ہیں، لیکن دونوں مل کے زراعت کرتے ہیں، عزت سے جیتے ہیں، آر ایز گڈ ایز ادرس. ٹیم بنا کے، جو بھی اللہ نے اس کے 2 ہاتھ نہیں دیے، 2 پاؤں تو دیے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے. اگلے کو نظر نہیں آتا، کان تو ہیں، اگلا اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم ایسے یہاں پہ کدار رکھو، یہ کرو. یہ ہے وہ اسپرٹ جس سے چائنا بہت آگے ہے، اور یہ وہ اسپرٹ ہمارے ہاں نہ ہونے کی وجہ سے ہم کافی پیچھے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے تو یہ ایک بندہ ایک چوک پہ ملے گا، ایک دوسرے چوک پہ بھیک مانگتا ہوا معذوری کے اس سے. تو یہ میرا آخری پیغام ہے فیملی فزیشنز آل تھینک یو ڈاکٹر چیمہ صاحب، انہوں نے تمام لوگوں نے اس پہ ہاتھ بڑھایا.
They have supported Dr. Shahryar Bhatti ہیں, Dr. Manzoor ہیں, they are all the faculty, Dr. Shahid Shahab, Arshad Humayun, Dr. Seema, سارے لوگ ہیں. MashaAllah, as a team we are providing high quality care. Inshallah will make Pakistan family medicine one of the best in the world. تو لوگ مثالیں دیں گے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر فرسٹ کلاس ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. بس ہمیں فیتھ اپنے اوپر ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.